السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے۔ وہ یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے ایسا پروگرام بنایا جائے جس سے تمام پاکستانیوں کو معلومات بھی ہو اور ان کو فائدہ بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل حالات کیسے ملک سے باہر کے چل رہے ہیں۔ امریکہ سے تمام جو الیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کے پیسے ضبط کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف امریکہ سے بلکہ یورپ سے اور سعودی عرب سے اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان سے بھی وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور آپ یہ سوچیے کہ ان لوگوں کو جو بیچارے واپس آئیں گے ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو یہ ہوگا کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، اس میں پاکستانی حکومت ان لوگوں کو بچاؤ کے لیے یا ان کو سیٹل کرانے کے لیے، اور دوسرا جو ہوگا حصہ وہ ہوگا ایک نصیحت اپنے لوگوں کے لیے۔ تو پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیے، ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے حالات کو اچھے سے اچھا بہتر بنائے۔ دیکھیے 47 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، تو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، 70 سال 75 سال ہی ہوئے ہیں۔ تو ظاہر جو ایک جنریشن جو ہمارے والدین آئے تھے وہ تو بیچارے ظاہر لوٹے پیٹے آئے اور انہوں نے اپنا جیسے تیسے مقام بنایا اور اپنے بچوں کو یعنی ہم بہن بھائیوں کو پالا انہوں نے۔ لیکن اب ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی کہ بھئی ہم آگے بڑھیں، تو ہمیں ظاہر لیکن اس کے اندر جو تھا نا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو والدہ نے یہ سکھایا کہ بھئی تم اپنی اچھی تعلیم حاصل کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارا بھی پروگرام تھا کہ بھئی ملک سے باہر جائیں گے، دنیا میں کمائیں گے۔ تو لیکن اس کا باہر جانے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھائے چلے جاؤ۔ پیسے سے سب چیزیں نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس نہ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر ابھی ریسنٹلی۔ امریکہ کے اندر جو پاکستانی ایک اور ملک میں ہے شاید، تو ادھر سے پاکستانی سفیر آیا ہوا تھا امریکہ، اس کو نکال دیا، بے دخل کر دیا، اور بہت سارے آپ نے واقعات ایونٹس پڑھے ہوں گے پاکستان میں کس طرح بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو اور ملکوں سے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ ہیٹی کے جو ہے نا تقریباً 5 لاکھ جو ہے نا انلیگل، وہ بہت بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ برازیل کے لوگوں کو ایک وہ مچی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ایک بتاؤں واقعہ کہ نیو یارک میں ایک دفعہ گیا، تو نیو یارک کے اندر یقین مانیے سڑکوں پر لوگ اس طرح بیٹھے، ہوم لیس جو کہلاتے ہیں نا، کہ وہاں جناب حقہ بھی چل رہا ہے، چرچ بھی چل رہی ہے، پورا پورا سامان رکھا ہوا ہے۔ وہ گھروں میں نہیں رہتے، وہ سڑکوں پہ رہتے ہیں، اور جناب چائے گری ہوئی ہے، گندگی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ بینیفٹس لے رہے ہیں حکومت سے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، بچے پیدا کر رہے ہیں ان کے بھی پیسے لے رہے ہیں، ناجائز بھی کر رہے ہیں ان کے پیسے بھی لے رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا خود دکھاتا تھا۔ اب وہ سب بند ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طریقہ ہمیں جو سکھایا ہمارے والدہ نے، دیکھیے کسی کی بھی ریزنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے والدہ نے یہ کہا کہ بھائی محنت کرو۔ اور میں خود لاڑکانہ سے تعلق ہے، میں لاڑکانہ پیدا ہوا۔ لاڑکانہ میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اردو اسپیکنگ سے سندھی جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بھی وہاں سے انجینئر بنا الحمدللہ، اور شہر کے ڈومسائل سے بنا، اور لیکن کیا یہ ایسی خام خواہ میں نہیں بن گیا۔ محنت ایسی تھی کہ 4 سال انجینئرنگ کے اندر میں نے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک کپ چائے نہیں پی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ میں ظاہر بن گیا، انجینئر بنا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی جاب کی، پھر یہاں سے فارغ ہو کے مطلب پھر کینیڈا کی طرف روانگی کی۔ کینیڈا سے میں نے ماسٹرز بھی کیا، پھر وہ الحمدللہ بچے بھی وہاں پڑھ لکھ لیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، بہت سارے لوگ ہمارے کولیگس جو ایسے ہیں، وہ بھی بننا چاہتے تھے بڑے آدمی، انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جعلی کاغذات بنوا لیے، کسی کی یعنی کہ کسی لڑکی کو پھنسا لیا۔ چلو وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن جو غلط طریقے سے لوگ جاتے ہیں نا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اب یہ جو آئیں گے نا، تو نہ تو ان کے پاس نوکری ہے، نہ پیسہ بھی سارا ضبط ہو جائے گا، نہ ان کا کوئی رشتہ دار مدد کرے گا، نہ کسی جوگے ہوں گے، نہ گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس جو ہے نا ہماری، یعنی جہاں لڑکیاں دیکھتی ہے تو وہاں ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔
تو وہ ان کے ہاتھوں پہ چڑھیں گی، یہ میں بتا دوں، اللہ معاف کرے ان کو۔ جو پولیس والے ہیں نا، ان کو تو ڈر اور خوف ختم ہو گیا اللہ کا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایگزمپٹ ہیں، حالانکہ ان کی خود کی بیٹیاں سب زیادہ چلتی ہیں۔ اب پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اور تیسرا نیب ہے، یہ ادارے توڑ دینے چاہیے، ان کو ری بلڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو رشوت کے لیے یعنی وہ ایک پلیٹ فارم ہے بہترین، آپ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ میں نے خود یعنی میں اس پروگرام کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو، جو ایک دفعہ جا رہا تھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھا رہا ہوں اپنے چھوٹوں کو کہ بھائی دیکھو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ یہ خاص طور سے ابھی جیسے انہوں نے پابندی لگائی ہے نا چنوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پنجاب کے اندر، یہ واقعی وہاں ان کے جو ٹھکانے ہیں نا، وہاں بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی بیچارے ہر ایک آنکھ ہے، وہ میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ کنسلٹنٹس کہتے چل جاتے ہیں، کنسلٹنٹس کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھجوا بھی دیں گے، اور وہ کہلاتا ڈنکی رائڈ، یعنی ڈنکیوں پہ بٹھا بٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ پہلے وہ ویزا لیتے ہیں لیگل کسی بھی ملک کا، جیسے بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں افریقہ کے، اس کے اس کے، آپ کو لیگل ویزا مل جاتا ہے، یہ لے جاتے ہیں پھر ویزا، وہاں سے پھر ڈنکیوں کے ذریعے اونٹوں پہ بٹھا کے یا گھوڑوں پہ، اس پہ گھڑوں پہ کہاں گدھوں پہ بٹھا کے پھر یہ لوگ وہاں پہنچاتے ہیں میکسیکو، اور پھر میکسیکو کی دیوار ملی ہوئی ہے اور وہاں ان کا سرنگیں کھدی ہوئی ہیں، تو وہاں سے وہ داخل ہو جاتے ہیں امریکہ کے اندر، بس گھس گئے تو گھس گئے، اس طرح پکڑے گئے تو پکڑے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھیے آپ ہوشیار رہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کنسلٹنٹ سارے فراڈ ہیں، سب ون ٹو آل، یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں ہے فراڈ وہ لیکن میں اب جو دوسرا حصہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ لمبا پروگرام ہوگا، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دوسری بھی قسط بنا لوں اس کے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کر لے گی، جو آئیں گے ان کے لیے گھر فراہم کر دے گی، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ تو خود انوالو ہے۔ گورنمنٹ یہ کہنا کہ بھائی آپ تو اسی اس پہ چکر میں لگے نا کہ عمران کو چھینک آ گئی تو کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کے بال صحیح نہیں ہے، بال گر رہے ہیں، انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہے، اس پہ سب قصوروار ہیں، یہ نہیں سمجھیے گا آپ۔ اب رہا آپ کے اوپر خود ذمہ داری، یہ میں جو امپورٹنٹ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا آپ لوگوں کو، وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں آپ ہی کردار ادا کر سکتے ہیں، بچوں کو یہ سمجھائیں پہلے، اگر بچے آپ کے چھوٹے ہیں تو بیٹا انلیگل کام نہیں کرنا، تم نے ضرور جاؤ پڑھنے جاؤ، سب سے پہلے یعنی بڑی تعلیم حاصل کرو، پھر وہ خود بخود ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے جاؤ گے تو تم ساری زندگی لے پھنس جاؤ گے۔ اب یہ جو لوگ واپس آئیں گے نا، کسی جوگے نہیں ہوں گے، سمجھ میں آ جاتا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی محنت کرو، پڑھائی کرو، جب تم اچھی ڈگریاں لوگے تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر بھی دماغ وہی ہے جو امریکی میں دماغ ہے، جو برطانوی میں دماغ ہے، سب وہی چیزیں ہیں، اللہ نے ایک جیسے بنایا انسان۔ تو اگر اور دوسری بات یہ کہ چلو اگر کنسلٹنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے لے کے آپ کو بھجوا دیں گے، تو آپ اس کنسلٹنٹ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی پرمیشن ہے، یعنی وہی پرمیشن دیتے ہیں نا جو اس ملک کے ہوتے ہیں، وہ ملک پرمیشن دیتا ہے، مگر آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ پرمیشن ہے یا نہیں ہے؟ آپ ان سے پہلے پرمیشن لیں، کنسلٹنٹ سے کہیں کہ بھائی ہمیں پرمیشن بھیجیں آپ، کہ آپ پر وہ ہیں الاؤڈ ہیں یہ کام کرنے کے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، ایڈریس ایسا جعلی لے لیا ہو، وہ بھیج دیں گے پرمیشن، اس پرمیشن کو آپ نے جو بھی ملک ہے، جیسے یو کے ہے مثال، اس کی جو پاکستان میں ایمبیسی ہے اس میں آپ بھیج دیں کہ آپ ویریفائی کریں کہ یہ صحیح، فوراً آپ کو، اب آج کل تو ای میل ہے نا، آج کل کوئی دیر نہیں لگتی، وہ ای میل پہ کنفرم کر دیں گے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نیگوشیٹ کریں پیسوں پر، وہ آپ کا حق ہے کہ اگر وہ مانگتے ہیں بہت زیادہ پیسے، آج کل تو بہت ان کی دماغ خراب ہوا ہے، اور وہ جاب کہتے ہیں جاب بھی ہم دلوائیں گے، جاب وہ نہیں دلوا سکتے، جاب آپ کو کیا کریں گے، وہ 4-6 مہینے کے لیے آپ کو نوکر رکھوا دیں گے، کہیں پہ بھی نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے، نوکر رکھوا دیں گے، آپ کو عورتیں بھی خراب ہوں گی، آپ کے بچے لڑکیاں بھی خراب ہوں گے، اور نوکر بن جائیں اگر آپ نے بننا، یا نرس کے لیے ہوتا ہے نرس بن جائیں، نرس کا تو پھر بھی اچھا ہے، کچھ پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، ہاں اگر زیادہ پیسہ ہے پھر تو جا سکتا ہے آدمی، اگر بہت زیادہ پیسہ ہے چلو اپنا بزنس کر لے، لیکن اگر تھوڑا پیسہ، خدا را آپ یہ سوچئے کہ اپنے ملک بہت اچھا ملک ہے، یقین مانیے، اس یعنی تخت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے نیچے کیلیں ہوں، اپنے پاکستان میں رہیں، اگر مثال میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے لوگ دیکھ کر آ رہے ہیں، بھائی 1-2 کروڑ اگر تمہارے پاس ہے پاکستان کے اندر ہی رہو، اس کو فکس کرا دو، اس سے جو آمدنی ہو کھاؤ پیو موج کرو، بچوں کو پڑھاؤ،
اگر بچوں کو پڑھاؤ اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، وہ خود بخود ہی سدھار دیں گے آپ کی اگلی نسل. آپ کی نسل نہیں ہوگی، وہ اگلی نسل ہوگی. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنی عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں. تو یہ پروگرام جو ہے نا میں نے اسی لیے بنایا کہ دیکھیں اور بہت سوچ سمجھ کر. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح اندھا دھند جو ہے نا آپ آ جائیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کے کاغذات لیگل ہونے چاہیے. ہر چیز آپ نے کوئی جھوٹا سہارا کوئی بھی کہے، آپ نے جھوٹی بات نہیں ماننی. کسی طریقے پاسپورٹ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے افغانیوں سے پوچھا. یہاں کینیڈا میں بہت افغانی آئے ہیں، امریکہ میں بہت افغانی آئے ہیں جعلی، اور پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے ہیں. اب پاکستان کون کون اس کو صحیح کرے گا؟ پاکستانی گورنمنٹ تو نہیں صحیح کرے گی نا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیسے آتے ہو؟ صاحب وہاں اسلام آباد کے اندر ایک وزیر ہے، اب وہ تو میں بھول بھی کیا، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. وہ اس کا نام بھی بتایا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا وہ، اور اس کے گھروں میں اسٹیمپیں لگتی تھیں، اور وہ باقاعدہ ان کے ریٹ تھے کہ اتنے اس ملک میں جاؤ گے تو اتنے لاکھ، اس میں ملک میں اتنے لاکھ، اور اگر نہیں نکل سکے تو پیسے واپس ہو جاتے، تھوڑے پیسے کاٹ کے. یہ تھا طریقہ. تو وہ جب ونس کے باہر آ جاتے تو پاکستان کا نام بدنام ہوتا تھا کہ یہ پاکستانی کر رہے ہیں. دوسرا جو اس کے اندر ہم شرارتی عناصر ہیں نا، جو کہ مولویوں کے چکروں میں، اس سے بچیں. آپ دیکھیں ابھی ایک امریکہ کے اندر ایک ابھی اس کے اوپر بڑی احتجاج ہو رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کولمبیا یونیورسٹی کا تھا، عرب حماس کی ہمدردی تھی اس کو، تو اس کو اریسٹ کر لیا. بھائی ٹھیک ہے، تم جب پڑھ رہے ہو تو تمہیں ضرورت کیا ہے سیاست میں حصہ لینے کی؟ تمہیں اریسٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. جب آپ ایک دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، پڑھنے کی غرض سے جا رہے ہیں، تو آپ حماس کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے باپ کو دیکھو، اپنے بوڑھی ماں کو دیکھو، حماس کو مت دیکھو. وہ کرتے رہیں گے جو کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنی کیا. یہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ پیچھے اس لیے تو رہ گئے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. ان کو یہی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اسپین پہ بھی حکومت کی تھی، ہم نے تو، حالانکہ میں نے اسپین لوگوں کو دیکھا، اسپینش لوگوں کو، سب سے اچھے لوگ اسپینش ہیں، سب سے بہترین، خوبصورت، پڑھے لکھے، تمیز کے. یہ جاہل ہمارے مسلمان جاہل، آپ کو پتہ ہی ہے سارا بات. تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو یہ اسلام جو مذہب، یہ کرسچنٹی، کوئی بھی چیز آپ کے اپنے دل میں ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا. اپنے طور سے آپ عبادت کیجیے، جہاں جہاں آپ کا بلیو ہے اسی حساب سے کرتے رہیں. لیکن پرچار کا بھی زمانہ نہیں ہے. آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کو مس گائڈ کریں گے لوگ باہر جو ہیں. انگلینڈ کے اندر ایک اس کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ اس کا جو یو کے کی جو ایجنسیز تھا ان کا آدمی تھا، وہ بچیوں کو بھیجتا تھا باہر. ابھی وہ 3-4 جو بنگلہ دیش کی لڑکیاں تھیں وہ چلی گئی تھیں سیریا، اور وہاں جا کے عراق کے اندر مرمرا بھی گئیں. ایک بیچاری بچ گئی ہے، اس کو بھی واپس نہیں لے رہا انگلینڈ. تو آپ نے اگر زندگی بنانی ہے، یقین مانیے میری یہ نصیحت یاد رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کو سب کو بتا دیں کہ بھائی غیر قانونی کام آپ نے وہاں پہنچ کے بھی نہیں کرنا. کہ ابھی یہ سمجھیں کہ بھائی بہت سارے ایسے بھی بتاتے ہیں کرپٹو کرنسی کا کاروبار کر لو، اس میں بڑا پیسہ ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ فیس بک ہوا یا کوئی بھی اس قسم کا جو فورم ہے نا، اس کے اوپر آپ نے ہرگز نہیں پیسے یوز کرنے. کہ کبھی آپ کو اکثر نظر آئیں گے کہ ہم آپ کو یوٹیوب کے آورس کمپلیٹ کرا دیں گے، آپ کے سبسکرائبر بنا دیں گے، اتنے پیسے ہمیں دے دو. ہرگز ایک ہے نا، ایک ٹیڈی پیسہ بھی میں نہیں دوں گا. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ نے سرخرو ہونا ہے اس دنیا کے اندر اور آخری دنیا میں، تو آپ میرے بتائے ہوئے مطلب سن لیں میری بات کو، باقی کرنا نہ کرنا تو آپ کی مرضی ہے بھائی. آپ خود ہوشیار ہیں، مجھ سے زیادہ ہی ہوشیار ہوں گے. ہم نے تو آج تک بھائی ڈرتے ہی ہیں ہر چیز سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محنت کریں تو اللہ آپ کو یقیناً، اور نیک نیتی سے کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کا دوسرا پارٹ میں بناؤں گا تو ان شاء اللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم.